اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں سید رضی مرحوم نے کلام امیر المومنین کو خطبات، مکتوبات اور کلمات کثار کی صورت میں جمع کیا۔ اس کتاب میں دینی، اخلاقی اور علمی عمیق مطالب موجود ہیں۔ انہی معارف اور انہی تعلیمات کی ترویج کے لیے مرکز افکار اسلامی چند سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کی طرف سے جہاں مختلف شہروں میں کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور دوسرے انعامی مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہیں پر نہج البلاغہ کو خوبصورت انداز میں پرنٹ کروایا گیا ہے، جو نہج البلاغہ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے مرحوم مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا۔ اس نہج البلاغہ میں جو مرکز افکار اسلامی کا ہے، کوشش کی گئی ہے کہ اس کی عربی اور اس کی اردو کو بہترین انداز میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ قارئین کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور جو غلطیاں تھیں بازار میں موجود نہج البلاغہ میں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً اس میں آیات کو ایک الگ بریکٹ میں واضح کیا گیا ہے، احادیث کو الگ بریکٹ میں واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح عربی کے سامنے اردو کو رکھا گیا ہے، اور عربی اور اردو دونوں متن کو پیراگراف میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی بھی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو نہج البلاغہ جو مرکز افکار اسلامی کا ہے، یہ نہج البلاغہ پورے ملک میں تمام علمی مراکز کو پہنچایا گیا اور اسی طرح مومنین کو دیا گیا، اور وہ ادارے جو نہج البلاغہ پرنٹ کرواتے ہیں ان کو بھی یہ نہج البلاغہ دیا گیا تاکہ وہ جو غلطیوں والا نہج البلاغہ ہے اس کی بجائے اس کو جو ہے پرنٹ کروایا جائے، اور الحمدللہ یہ نہج البلاغہ مختلف ملکوں میں پرنٹ ہو چکا ہے۔ 5 بڑے ادارے جو ہے وہ اس کو پرنٹ کروا چکے ہیں۔ اسی نہج البلاغہ کی تشہیر اور ترویج کے لیے مرکز افکار اسلامی نے اس سال نہج البلاغہ انعامی مقابلے کا انعقاد کیا، اور یہ نہج البلاغہ انعامی مقابلہ جو ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ گزشتہ سالوں میں اس انعامی مقابلہ کی قرآن اندازی مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم علی اللہ مقامہ کے دست مبارک سے ہوتی تھی، لیکن اب وہ چونکہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کے فرزند گرامی وکیل مرجعیت جناب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب۔ میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے دست مبارک سے قرآن اندازی فرمائیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس انعامی مقابلے میں دنیا کے 8 ممالک سے اردو زبان مومنین نے 1500 کی تعداد میں شرکت کی، اور الحمدللہ 1000 لوگوں نے درست جواب دیے۔ تو آج ان درست جواب دینے والوں کے انعامات کا جو اعلان کیا جائے گا، اس قرآن اندازی سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس نہج البلاغہ کے بارے میں اور مرکز افکار اسلامی کے یہ جو پروگرام ہے نہج البلاغہ کی ترویج کے لیے، اس کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور مؤسسہ افکار اسلامی کا بہت بہت شکریہ۔ نہج البلاغہ کے لیے جو خدمات افکار اسلامی انجام دے رہی ہے وہ بہت بے نظیر ہے، اور خدا آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہر وہ افراد جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا مولانا مقبول کی مقبولیت میں اضافہ فرمائے۔ مقبولیت سے مراد نہج البلاغہ کی مقبولیت مولانا مقبول کی مقبولیت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فانی کیا ہے اس مقدس کتاب میں، پاک کام میں۔ نہج البلاغہ کے بارے میں کچھ گفتگو شاید جنہیں معلوم ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اور جنہیں معلوم نہیں ہے وہ محروم ہیں۔ اور
آج کل کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہج البلاغہ صاحب نہج البلاغہ کی طاقت کا مظہر ہے ابھی کہ وہ خیبر شکن اب میزائل پہنچ رہے ہیں اور استعمار کو شکست ہو رہی ہے، اور یہ شکست یا علی سے ہو رہی ہے. کلام علی سے آپ تسخیر کر سکتے ہیں کائنات کو، اور وہ کلام امیر المؤمنین اس کتاب میں موجود ہے. میں مزید انتظار نہیں کرانا چاہتا ناظرین کو، اور 1.25 لاکھ روپے کا انعام دیکھ کے میرا بھی بڑا جی للچایا تھا اس کو دیکھتے ساتھ ہی کہ جلد از جلد ہم انعامات کی طرف جائیں اور ان خوش نصیب لوگوں کی طرف جائیں جن کو انعام ملا ہے. الحمدللہ ابھی قرآن دازی کا وقت آ گیا ہے، اور جیسے مولانا نے بتایا 1000 لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں، 1500 نے شرکت کی ہے، 1000 نے صحیح جواب دیے ہیں. 1000 میں سے پہلا خوش نصیب جو 40,000 روپے جیتنے جا رہا ہے، یہ پاکستانی روپیز ہیں، پی کے آ رہے ہیں. 8 سے زیادہ ملکوں سے شرکت ہے، اور یہ فنگر پرنٹس دیکھیں ہمارے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. قبول کر لیا ہے، اور ابھی اس خوش نصیب کا نام آ گیا ہے حاکم علی مری ابن محمد ابراہیم، ضلع سانگڑ سے. یہ 40 میں سے 40، البتہ 1000 لوگوں نے 40 میں سے 40 لیے ہیں. یہ خوش نصیب ہیں جن کو 40,000 روپے کا انعام ملا ہے. مرکز افکار اسلامی کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سیکنڈ پرائز کے لیے جو کہ 30,000 کا ہے، 1000 خوش نصیبوں میں سے یہ خوش نصیب جس کا 30,000 کا پرائز نکلے گا، ہم سائٹ پہ جاتے ہیں تاکہ ان کا نام آپ خود دیکھ لیں. یہ ہے ساجد حسین، گلگت سے ہیں. ابھی ہم گلگت میں تھے آپ کے شہر میں. یہ آپ کے لیے 30,000 کا انعام بہت بہت مبارک ہو. اور اگلے خوش نصیب کی طرف ہم جاتے ہیں تھرڈ پرائز کے لیے، جو کہ دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں آتا ہے. 20,000 روپے تھرڈ پرائز. اور یہ روشن فاطمہ ان کے والد ہیں محمد عباس، یہ ہیں سکردو سے. آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والوں کو. اور ہم اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے فورتھ پرائز جس خوش نصیب کو ملنے جا رہا ہے اس کا نام ابھی اسکرین پہ آ جائے گا. 10,000 روپے توقیر زہرا بنت مہدی خان جنڈ سے ہیں، محلہ حسین آباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور فورتھ کے بعد ففتھ پرائز کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. 5,000 روپیہ ہے ففتھ پرائز کے لیے، اور یہ ہیں محمد علی ابن غلام مجتبیٰ. یہ ان کا شہر کا نام نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی محمد علی ابن غلام مجتبیٰ ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں اس انعام کو. اسی طرح چلے دیکھیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ محمد علی ابن غلام مجتبیٰ ہونا چاہیے. تو اگر ایک سے زیادہ ہوا تو ایک آپ دیں گے، ایک میں دوں گا. اتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آگے تو پھر قرآن اندازی ہوگی. 10 لوگوں کے لیے 2,000 روپے، یہ صرف بس نام. اچھا چلیں جی، 2,000 10 افراد کے لیے. یہ آپ لیجئے نام دیکھیے. عاصمہ بی بی، غلام عباس، سید قاسم علی عریضی، سید مظہر علی شاہ، ممنون حسین مہدی، ولد محمد آصف علی، زیب النساء، محسن علی، نوشین، محمد حسن، زمان رضا، افتخار حسین، نگت زہرا، وزیر حسن، ارسلان مہدی، محمد اسحاق، اور عطیہ بانو، وزیر علی شیخ، عطوفت عابد جان زینبی، عابد حسین. ان 10 کو اور ان 5 کو بہت بہت مبارک ہو. یہ در حقیقت انعام آپ کا، اس میں شرکت آپ کا انعام تھا، اور آپ نے اس مقابلے کو جیتا ہے. اب 12 لوگوں کو مرکز افکار اسلامی کا جو خوبصورت نہج البلاغہ ہے. واہ کیا بات ہے. اصل انعام تو ان 12 کو ملنے جا رہا ہے. 12 کے صدقے نہج البلاغہ انتہائی خوبصورت پرنٹ ہوا. اس کے ابھی ہم نام نہیں لیں گے، یہ آپ کے اسکرین پہ مزید بہتر آ جائیں گے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں
جنہیں نہج البلاغہ دی جائے گی۔ کنیس رباب سے شروع ہو رہا ہے، نور العین شیرازی، فرحانہ بطول، حائدہ، فاطمہ، تمام میری بیٹیاں بہنیں ہیں جنہیں یہ خوبصورت نہج البلاغہ جو خوبصورت پرنٹ ہوا ہے اور اس سے خوبصورت امیل المؤمنین کا کلام ہے، اور اس کا خدا غریق رحمت فرمائے علامہ مفتی جعفر حسین کو، انہوں نے انتہائی خوبصورت ترجمہ کیا ہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب ہم کتنے کر چکے؟ سارے کر چکے؟ سارے کر چکے الحمدللہ۔ یہ 1.25 جا چکا؟ 1.25 کا ایک نعرہ حیدری لگنا چاہیے، یا علی۔ خدا آپ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے ہاتھ میں آیا ہے تو شاید میرا تحفہ ہو تو نہیں، مجھے ملتا رہا ہے، میں مذاق کر رہا ہوں۔ خدا سلامت رکھے۔ کیمرے کے پیچھے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کہ یہ میرا ہوا، تو آپ کی اجازت سے ہم ان کو کیمرے کے سامنے بلا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ آ جائیں، اب تو آپ کا نام بھی لے گیا، اور جو نہیں آ رہا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ ہم سب کے سامنے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار علی تشریف لا رہے ہیں نہج البلاغہ کا ہدیہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ خوبصورت نہج البلاغہ انہیں مرکز افکار کی طرف سے آپ سب کو یہ انعامات مبارک ہوں، اور اس سے بڑھ کر آپ کو اس علمی کتاب کے ساتھ زندگی جو نصیب ہوئی ہے، آشنائی جو نصیب ہوئی ہے، وہ مبارک ہوں۔ ہم مرکز افکار اسلامی کی طرف سے، جتنے مرکز کے افکار کے اراکین ہیں ان کی طرف سے، اور خصوصاً مرکز افکار اسلامی کے سرپرست حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین علوی صاحب کی طرف سے وکیل مرجعیت جناب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی طرح مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب مرحوم، جو ہمیشہ مرکز افکار اسلامی کے سرپرست مولانا مقبول حسین علوی اور اسی طرح ادارے کے اراکین کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ سب ناظرین سے اور جنہوں نے اس انعامی مقابلہ میں شرکت کی ان سے، اور جو یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں سب سے درخواست ہے کہ علامہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم اعلی اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔